السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، چونکہ آج تھوڑی سی بات کرنی تھی آپ سب سے مقصد زندگی پر، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو ہے کس مقصد کے لیے پیدا کیا۔ اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ اے میرے بندو، تمام کے تمام انسان اور جنات کو میں نے فقط اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ انسان کا اس دنیا میں آنے کا مقصد، یہاں جینے کا مقصد، اور یہ طویل زندگی جو گزر جاتی ہے، کسی کی 60 سال، کسی کی 70، کسی کی 80، کسی کی 40، الغرض جتنی اللہ نے دی ہو، مقصد اس کا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ اس دنیا میں بھیجتے اور اتنے بڑے نظام میں وہ جیتا ہے، اور اس کے ساتھ جو ہے معاملات، معاشرات، سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے، لیکن اصل جو مقصد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ میری عبادت ہے۔ اے میرے بندے، تو میری بندگی کر، میں نے تجھے تیری اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا۔ یہ دنیا امتحان گاہ ہے، یہاں ہم جو کرتے ہیں اس کا اجر، اس کا صلہ ہمیں آخرت میں اللہ پاک دیں گے۔ اور جس چیز کے پیچھے ہم بھاگ دوڑ رہے ہیں، رزق، پیسہ، دولت، گاڑی، یہ سب کچھ مقدر کے برابر ملے گا، اور محنت بھی اگر اس کے لیے کرنی ہے، لیکن سب سے اولین جو فوقیت ہمیں دینی ہے وہ نماز پر دینی ہے۔ اگر ہماری نماز صحیح ہوگی تو ہماری زندگی اچھی، اگر ہماری زندگی اچھی تو ہماری موت اچھی، اگر ہماری موت اچھی تو ہماری آخرت اچھی ہوگی۔ گویا کہ ہماری جو تمام کی تمام دین کا جو خلاصہ ہے، اور جو تمام کا تمام دین کی جو فوقیت ہے نا، وہ نماز پر ہے۔ فرماتے ہیں اس بندے کا دین میں یہ جو بے نمازی ہو، جو نماز نہ پڑھتا ہو، تو دین میں اس کا ایسا شمار کیا جائے گا جیسے کسی بندے کے پورا جسم ہو لیکن سر نہ ہو۔ تو گویا نماز کی اتنی اہمیت اور فوقیت ہے جیسے پورے جسم میں ہمارے سر کی ہے۔ اگر سر نہ ہو تو ہمارا باقی جسم تو بیکار ہے، اور کوئی بھی عضو کٹ جائے بندہ رہ جائے گا، زندہ رہ جاتا ہے، لیکن اگر کسی بندے کا سر ہی نہ ہو تو اس کے تو زندہ رہنے کے امکانات ہی نہیں ہیں۔ تو اسی طرح جب ایک بندے کی نماز ہی نہیں، اور اگر نماز ہے وہ ہم صحیح طریقے سے نہیں پڑھ رہے، تو پھر وہ دین میں کیسے ہوگا؟ وہ تو صرف مسلم کہلائے گا کہ وہ دائرہ اسلام میں آیا ہے، وہ کلمہ پڑھ کے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کے وہ صرف اور صرف دائرہ اسلام میں آیا ہے، وہ دین میں نہیں آیا، وہ صرف اور صرف دائرہ اسلام میں آیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اصل مقصد اس زندگی میں آنے کا جو ہے وہ میری عبادت ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ تم میں سے سب سے زیادہ معزز اور مکرم میرے نزدیک وہ شخص ہوگا جو تقوی دار ہوگا، جو جس قدر تقوی کے ساتھ آئے گا، اچھے اعمال کے ساتھ آئے گا۔ اور اللہ تعالیٰ دوسری جگہ فرماتے ہیں قلب سلیم کے ساتھ، جس کے دل میں جو ہے تقوی اور اللہ کا ڈر ہوگا اور قلب سلیم کے ساتھ آئے گا، وہی اللہ کے ہاں مکرم اور معزز ہوگا۔ تو محترم ناظرین، ہمارے دین کا جو دار و مدار ہے وہ ہماری نیتوں پر ہے، اور اب ہماری نیت ہی ہمیں ٹٹولنی ہوگی۔ حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے انما الاعمال بالنیات، کہ تمام کے تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ ہم اخلاص نیت کے ساتھ اگر نماز پڑھتے ہیں وہ اللہ کے ہاں قبول ہے۔ اگر اخلاص نیت کے ساتھ جو ہے کسی انسان کی خدمت کریں، کوئی اور نیکی کا کام کرے، اور ہمارے دل میں اللہ کا ڈر ہو، تو اسی کو تقوی کہتے ہیں۔ تقوی کسے کہتے ہیں؟ تقوی کہتے ہیں دل میں اللہ کا ڈر ہونا۔ ہر کام سے پہلے اگر ہمارے دلوں میں تقوی ہوگا اور اللہ کا ڈر ہوگا، اور ہمارے وہم و گمان میں یہ بات ہوگی کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، تو ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ جو ہے اس کام میں ہماری نیت خراب ہو جائے یا اس میں اخلاص نہ ہو۔ دنیاوی کام ہو پھر بھی ہو جائے گا اگر ہماری نیت صحیح نہ ہو، اور اگر ہماری نیت صحیح ہو تو ہمارے لیے اجر ثواب کا باعث بھی بنے گا، اور قیامت کے دن بھی اس کا اجر و ثواب ملے گا، دنیا میں بھی اللہ اس کا بہترین بدلہ دیں گے، اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے دنیاوی کام بھی نمٹ جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں ہر بندے کا اتنا اکرام کروں گا۔ اللہ کا اکرام کیا ہے؟ جنت عطا کرنا۔ موت کی بعد والی زندگی جو برزخ کی زندگی ہے، اس میں جو ہے
ہمیں راحت دینا، سکون دینا۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قبر جو ہے وہ یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے، یا جنت کے حسین وادیوں میں سے ایک وادی ہے، حسین باغیچوں میں سے ایک باغ ہے۔ تو قبر جو ہے وہ یا تو جنت کا ایک باغ بن جاتا ہے ہمارے نیک اعمال اور اچھی نیت کی وجہ سے، اور یا جو ہے ہمارے بد اعمالیوں کی وجہ سے، بری نیتوں کی وجہ سے، ہمارے گناہوں کی وجہ سے، یا تو ہمارے لیے جہنم کا ایک گڑھا بن جائے گا۔ اور اسی وقت سے جو ہے ہماری جو آخرت کا سفر ہے وہ قبر سے ہی شروع ہو جاتا ہے۔ اور اس تمام کی تمام کا دار و مدار اللہ نے رکھا ہے نماز اچھی، زندگی اچھی، زندگی اچھی، موت اچھی، موت اچھی، آخرت اچھی، جنت۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم کو اعلیٰ اور اچھا تقوی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کہ ہمارے ہر کام میں جو ہے تقوی ہو، اللہ کا ڈر ہو، خوف ہو، تقوی ہو، کہ ہم جو بھی کام کریں ہم اللہ کی رضا کے لیے کریں، ہم تقوی کے ساتھ کریں، اخلاص نیت کے ساتھ کریں۔ پھر ہم دیکھیں کہ دنیا میں ہمیں اللہ پاک کتنا سکون عطا کرتے ہیں، اور آخرت میں جو ہے اس کے جو درجات ہیں اس کا تو حساب اللہ ہی ہمیں دے گا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔